الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ ہم درس نظامی کے نصاب میں داخل کتاب تعریفات نحویہ پڑھ رہے تھے اور اس میں مذکور چند اصطلاحات اور ان کی تعریفات ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند اصطلاحات اور ان کی تعریفات پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آپ کا وقت خراب کیے بغیر کتاب شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اصطلاح نمبر 5 تک پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ نمبر 6 الاسم۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح نحو میں یعنی نحویوں کے نزدیک اسم سے مراد کیا ہے، اسم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، آج ہم پڑھیں گے۔ الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ نحو کتاب۔ ترجمہ: اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں سے مراد یعنی ماضی، حال، استقبال۔ اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، استقبال میں سے کسی ایک زمانے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، جیسے کتاب۔ اسم کی تعریف کیا ہوئی کہ اسم وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی زمانہ حال سے بھی ملا ہوا نہ ہو، زمانہ ماضی سے بھی ملا ہوا نہ ہو اور زمانہ مستقبل سے بھی ملا ہوا نہ ہو، یعنی جو کلمہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملے بغیر اپنا معنی بتائے، اپنے معنی پر دلالت کرے، اسے کہیں گے اسم۔ جیسے مثال دیکھیں، کتابن۔ کتابن ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جب ہم کتابن کہتے ہیں اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جس کی وجہ سے پڑھا اور پڑھائی جاتی ہے، یعنی جس سے ہم پڑھتے ہیں اسے کتاب کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم کتابن کہتے ہیں اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی کتابن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کے ساتھ زمانہ حال یا زمانہ استقبال یا زمانہ ماضی، ان میں سے کوئی بھی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی وجہ سے کتابن اسم ہوا، کیونکہ اس پر اسم کی تعریف صادق آئی۔ تو اسم کی تعریف کا خلاصہ کیا ہوا؟ اسم وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملے بغیر اپنا معنی ظاہر کرے، یعنی تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو اور اپنا معنی بتائے، اسے کہیں گے اسم۔ نمبر 7 الفعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی نحو ضرب۔ ترجمہ: فعل سے مراد وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، استقبال میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مل کر اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی فعل کی تعریف کیا ہوئی؟ فعل وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے مل کر اپنا معنی بتائے، اپنے معنی پر دلالت کرے۔ اسم اور فعل میں فرق کیا ہے؟ بس زمانے سے ملا ہوا ہونا اور ملا ہوا نہ ہونے کا فرق ہے۔ اسم تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا ہے، جبکہ فعل تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ضرور ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی فعل میں ملا ہوا ہونا، کسی زمانے سے ملا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، ضربہ۔ ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا۔ دیکھیں، جب ہم ضربہ کہتے ہیں اس سے مارنے کا کام سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی ضربہ سے مارنے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ضربہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، وہ ہے مارنا، یعنی ضربہ مارنے کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ضربہ ہم نے کہا تو اس سے ایک زمانہ بھی سمجھ میں آیا. کون سا زمانہ؟ زمانہ ماضی، یعنی یہ مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہو چکا ہے. ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، تو یہ کام ہو چکا ہے. مارا، دیکھیں ہو چکا ہے، مار چکا ہے. تو اس میں یعنی ضربہ میں زمانہ بھی ہے، اسی وجہ سے یہ فعل ہے. تو فعل کی تعریف کا خلاصہ کیا ہوا؟ فعل اس کلمے کو کہیں گے جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اپنا معنی بتائے، اپنے معنی پر دلالت کرے. نمبر 8، الحرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ نحویوں کی اصطلاح میں حرف سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں. الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها نحو من و الی فی سرت من البصرۃ الی الکوفہ. ترجمہ: حرف سے مراد وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ کسی دوسرے کلمے یعنی فعل یا اسم کے معنی پر دلالت کرے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس مثال میں من اور الی، یہ جو مثال ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس مثال میں من اور الی، یہ دو ایسے کلمے ہیں جو اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسرے کے معنی پر دلالت کر رہے ہیں. کس طرح؟ من جو ہے یہ ابتدائی سیر پر اور الی انتہائی سیر پر دلالت کر رہا ہے، تو من اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا. اسی طرح الی بھی اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ من ابتدائی سیر پر اور الی انتہائی سیر پر دلالت کر رہا ہے. اسی وجہ سے ان پر حرف کی تعریف صادق آئی، تو یہ حرف ہوئے. تو حرف کی تعریف کا خلاصہ کیا ہوا؟ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر دلالت نہ کرے. تو یہ من اور الی اس مثال میں یعنی سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس مثال میں من اور الی کس طرح اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں. وضاحت: اس مثال میں من ابتدائی سیر اور الی انتہائی سیر پر دلالت کر رہا ہے. نمبر 9، الکلام. کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام سے مراد کیا ہے؟ بالخصوص اصطلاح نحو میں کلام کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہاں جو کلام کی تعریف بیان ہوگی یہ نحویوں کے نزدیک کلام سے مراد کیا ہے، ورنہ علم عقائد یعنی جو علم کلام ایک الگ سے ایک علم ہے، دوسروں کے نزدیک کلام سے مراد کیا ہے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. نحویوں کے نزدیک کلام کسے کہتے ہیں وہ تعریف یہاں بیان ہوگی. الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد یسمى جملۃ نحو ضرب زید. ترجمہ: کلام وہ لفظ ہے جو اسناد کے ذریعے ملائے جانے والے فرما رہے ہیں کہ کلام وہ لفظ ہے جو اسناد کے ذریعے ملائے جانے والے دو کلمات پر مشتمل ہو، اسے جملہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے ضرب زید، یعنی کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے. مثال دیکھیں، ضرب زید یہ دو کلموں سے ملا ہوا ہے، دو کلموں پر مشتمل ہے اور دونوں کلمے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو اسے کہیں گے کلام، کیونکہ یہاں پہ اسناد کے ساتھ یہ جو ہے دو کلموں پر مشتمل ہے. تو کلام کی تعریف کیا ہوئی؟ کلام وہ لفظ ہے جو اسناد کے ذریعے جن دو کلموں کو ملایا گیا ہو، ان دو کلمات پر جو لفظ مشتمل ہو اسے کہیں گے کلام. کلام کی تعریف کیا ہوئی؟ اسناد کے ذریعے ملائے جانے والے دو کلمات پر جو لفظ مشتمل ہو اسے کہتے ہیں کلام. وضاحت: اس مثال میں ضرب اور زیدن دو کلمے ہیں جنہیں اسناد کے ذریعے ملایا گیا ہے، جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. اب اسناد کسے کہہ رہے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. الاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو قام زيد. ترجمہ: اسناد سے مراد یہ ہے کہ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف اس طرح کی جائے کہ سننے والے کو ایسا کامل فائدہ حاصل ہو کہ اس فائدے کے حاصل ہونے پر خاموش ہونا درست ہو، صحیح ہو. جیسے مثال دیکھیں، قام زیدن، یعنی اسناد کسے کہتے ہیں؟ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف اس طرح کیا جائے، اس طور پر کیا جائے کہ جو سننے والا ہے، جو مخاطب ہے،
اسے مکمل طور پر، کامل طور پر، پورے طور پر فائدہ حاصل ہو، اور اس فائدے کے حاصل ہونے کی وجہ سے اس فائدے پر اس مخاطب کا خاموش رہنا درست ہو۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اسناد سے مراد یہ ہے کہ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف اس طرح کی جائے کہ سننے والے کو ایسا کامل فائدہ حاصل ہو کہ اس فائدے کے حاصل ہونے پر خاموش ہونا درست ہو، جیسے قام زیدن۔ وضاحت: اس مثال میں کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف اس طرح کی گئی ہے کہ یہ جملہ کہنے کے بعد متکلم خاموش ہو جانے پر سننے والے کو خبر کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مثال ہے، یعنی قام زیدن، اس مثال میں کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف اس طرح کی گئی ہے کہ یہ جملہ کہنے کے بعد جب متکلم خاموش ہو گیا، یعنی قام زیدن کہنے کے بعد جب متکلم خاموش ہو گیا تو اب سننے والے کو فائدہ، مکمل فائدہ حاصل ہو گیا، سننے والے کو اس پر خاموش رہنا درست ہوا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ کہنے کے بعد اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ سننے کے بعد جو ہے نا، جو مخاطب ہوتا ہے وہ اس پر خاموش ہو سکتا ہے، اس کا خاموش ہونا درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، مخاطب اس پر خاموش ہو سکتا ہے۔ نمبر 11، الاسم المعرب۔ اسم معرب کسے کہتے ہیں، اس کی تعاریف بیان فرما رہے ہیں۔ ہوا کلو اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل نحو زید فی قام زید۔ اسم معرب کی تعریف کیا ہے؟ ہوا کلو اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل نحو زید فی قام زید۔ ترجمہ: اسم معرب سے مراد ہر وہ اسم ہے جو اپنے عامل سے مرکب ہو اور مبنی الاصل یعنی ماضی، امر حاضر، معروف اور حروف سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ جو اسم معرب سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی اسم مرکب نہیں ہے، مفرد ہے، تو اسے ہم اسم معرب نہیں کہیں گے۔ اسم معرب وہی ہو سکتا ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو۔ اولاً تو مرکب ہونا ضروری ہے، دوسری بات یہ کہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، کسی دوسرے کے عامل کے ساتھ نہیں۔ اپنے عامل کے ساتھ اگر اسم مرکب ہوگا تو اسے کہیں گے اسم معرب۔ اور اس میں ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اگر کوئی اپنے عامل کے ساتھ مرکب تو ہے لیکن مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ مبنی الاصل ماضی کو کہتے ہیں، امر حاضر، معروف کو کہتے ہیں، اور حروف۔ ماضی، امر حاضر، معروف اور حروف، انہیں مبنی الاصل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسم ان میں سے کسی سے مشابہت رکھتا ہو، اگر کوئی اسم ماضی کے مشابہ ہو، اگر کوئی اسم امر حاضر معروف کے مشابہ ہو، یا پھر کوئی اسم حروف کے مشابہ ہو، اگرچہ وہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، اسے معرب نہیں کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں، قام زید میں زید۔ وضاحت: اس مثال میں زید معرب ہے کیونکہ یہ قامہ کے ساتھ ترکیب میں واقع ہوا ہے اور وہ مبنی الاصل سے مشابہت بھی نہیں رکھتا۔ دیکھیں، زید یہ اپنے عامل کے ساتھ یعنی قامہ کے ساتھ مرکب ہے، اور زید ایک ایسا اسم ہے جو ان تینوں سے یعنی مبنی الاصل سے مشابہ نہیں ہے، یعنی نہ امر حاضر کے مشابہ ہے، نہ ماضی کے مشابہ ہے، اور نہ ہی کسی حروف کے مشابہ ہے۔ تو جو زید ہے یہ اسم معرب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ان ویڈیوز کو علم دین عام کرنے کی نیت سے آگے پھیلائیں اور شیئر کریں۔